بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بھائیو دوستو، آج ایک اہم مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے گفت و شنید کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مملکت اسلامیہ پاکستان، جس کو اسلامی بنیادوں پر آزاد کیا گیا تھا اور اس ملک کی عمر الحمدللہ 75 برس کی ہو چکی ہے، سن 2021 کا بالکل آخر چل رہا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کچھ دن منانے کا ایک سلسلہ ہے، تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر دفعہ دسمبر کے مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیا جاتا ہے جس سے امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک وزیر ہیں جو ہمیشہ ان کی وزارتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، نامعلوم کس وجہ سے، شاید وہ اپنے وزارتوں کے معاملے میں کوئی اچھے واقع نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے ان کی وزارتوں کو بھی کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے۔ وہ متنازع بیانات میں بڑے مشہور ہیں، مخالفین کو آڑے ہاتھوں سے لینا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم جیسے غیر خالص مذہبی اپنے بیانات اور اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں، انہیں بھی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور بولیں۔ موصوف کا بھی 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے کے اوپر ایک بیان آیا جس کو تمام نیوز چینلوں نے تقریباً چلایا۔ بیان سن کر انتہائی افسوس ہوا کہ موصوف فرما رہے تھے کہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کسی مذہبی مملکت کے طور پر وہ آزاد نہیں کرانا چاہتے تھے۔ عمران خان جس پاکستان کو پروکلیم کرنا چاہتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ پاکستان ہے جو انہوں نے سوچا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے، اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم کا تو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے۔ میں کہتا ہوں کہ موصوف کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھلے اس ملک کی عمر 75 سال ہو چکی ہے، لیکن اس قوم کے حافظے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ اس قوم کو اس طرح اپنی لفظوں کی گولہ باری سے بدھو بنا دیں گے اور قوم بن جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس ملک کو جس محمد علی جناح نے آزاد کرانے کے لیے قیادت سنبھالی تھی، اس کا نام محمد علی جناح تھا، وہ ایک مسلمان تھا، اس کے نام میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، اور اس نے جس جماعت کے بل بوتے پر اس مملکت کی آزادی کے لیے محنت اور کوشش کی تھی، اس تنظیم اور جماعت کا نام مسلم لیگ تھا، آل انڈیا مسلم لیگ۔ وہ مسلم نام پر جماعت معرض وجود میں آئی تھی۔ اگر کسی مذہب کی بنیاد پر اس ملک کی آزادی محمد علی جناح صاحب کی پیش نظر نہ ہوتی تو جماعت کا نام مسلم لیگ کے بجائے کوئی لبرل لیگ ہوتا، کوئی ملحد لیگ ہوتا، کوئی عوامی لیگ ہوتا، کوئی اور لیگ بنا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے مسلم لیگ ہی بنایا، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ اس ملک کو خالصتاً ایک اسلامی مملکت کے طور پر آزاد کرانا چاہ رہے تھے اور اس کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں آپ کے سامنے بہت سارے بیانات ان کے رکھ سکتا ہوں کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس تحریک کے دوران جو مختلف موقعوں کے اوپر بیانات دیے ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اگر خدا نے مجھے توفیق بخشی تو میں دنیا کو دکھا دوں گا کہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پاکستان پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ ہم تحریک پاکستان کے جذبے کو ماند نہیں پڑنے دیں گے، پاکستان کو اسلامی نظریہ حیات کے فروغ اور اشاعت کا مرکز بنائیں گے۔ اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ ہمیں کسی نئے دستور کی کیا ضرورت ہے،
ہمارا دستور تو 1400 سال قبل بن چکا ہے. ہمارا دستور وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں عطا کیا. اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے 5 ستمبر 1938 کو ہندوستان ٹائمز کے لیے دیے گئے اپنے انٹرویو میں یہ بات فرمائی تھی کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہماری جد و جہد ہو رہی ہے. کیا یہ بات جو انہوں نے کہی تھی آپ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے؟ 11 جنوری 1938 کو بہار ریلوے اسٹیشن پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا جو اردو ترجمہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، آپ اس کو سن لیں. آپ وہ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ محمد علی جناح بیان نہیں کر رہا، ہم کے لیے ایک مملکت کی آزادی کی محنت اور کوشش کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آج اس عظیم الشان اجتماع میں آپ نے مجھے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کا اعزاز بخشا ہے. یہ جھنڈا در حقیقت اسلام کا جھنڈا ہے، کیونکہ آپ مسلم لیگ کو اسلام سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ بالخصوص ہمارے ہندو دوست ہمیں یہ غلط سمجھتے ہیں. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مذہب کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں. اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے. نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ اس میں قوانین، فلسفہ اور سیاست سب کچھ ہے. اور بھی بیان کا حصہ ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اس بیان کو ایک بار ضرور پڑھیں، اور آپ اس بیان کو پڑھنے کے بعد نتیجہ خود اخذ کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تھے؟ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. یہ میں ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح خود اس مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ابھی اور قربانیوں کے لیے تیار رہے. اسلام جو ہے وہ مسلمانوں پر مصیبتیں آتی ہیں. اگر مسلمان اس مملکت کی آزادی کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ نعرہ نہیں لگ رہا تھا تو قائد اعظم مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان پر ابھی اور آزمائشیں آنی ہیں؟ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. یہ دو بیانات آپ سنیں. اچھا، یہ فواد چودھری جیسے لوگوں والی بیماری جو تقریباً بہت سارے ملحدین اور لبرل لوگوں کو ہے. فواد چودھری مجھے پسند ہی اس لیے ہے کہ موسٹلی بڑی پتہ کی اور ٹھوک کے بڑی دلیری سے بات کرتے. وہ اکثر قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان بننے کے بعد کے ایک بیان کو اٹھاتے ہیں جن کو بعض لبرل اور ملحدین لوگوں کی محنتوں سے بعض دفعہ ٹی وی چینلوں پہ بھی چلا دیا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح تو کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں ہندو بھی رہ سکتا ہے، عیسائی بھی رہ سکتا ہے، سب آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جائیں، ہندو مندروں میں جائیں. یہ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ آپ کو اس سے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ مملکت اسلامی نہیں رہی؟ اسلام کیا اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہاں غیر مسلم نہ رہیں؟ اسلام کیا اس بات کا حکم دیتا ہے؟ مدینہ کی ریاست جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک ریاست کے طور پر تھی، کیا وہاں پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ کوئی غیر مسلم اس مملکت میں رہ نہیں سکتا؟ مملکت میں اسلامی ریاست کو تسلیم کر کے رہا جا سکتا ہے. یہ بات تو اسلام خود بتاتا ہے. آپ اسلام کے قوانین کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، آپ کو اسلام خود بتائے گا کہ اسلامی مملکتوں میں غیر مسلم رہ سکتا ہے، ذمہ کی حیثیت سے اس ملک میں رہ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب آپ لے لیں، کیا ابھی ہندو اپنے ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے اس پاکستان کے اندر ہندو اپنے مندروں میں نہیں جاتے، عیسائی اپنے چرچوں میں نہیں جاتے؟ اسلام اس چیز پر پابندی نہیں لگاتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اسلامی مملکت کے ریاست کے قانون اور اصولوں کو مان کر چلے، بس یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. لیکن بدقسمتی کا ہے یا کیا کہیں کہ اسے ہر کچھ زمانے کے بعد اس طرح کے بیانات کی سوچ جاتی ہے اور عوام میں ایک اشتعال پیدا کر دیتے ہیں. آپ اپنے کم سے کم قائد اور لیڈر جو آپ کی جماعت کے بڑے بھی ہیں اور اس وقت مملکت پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، ذرا ان سے تو یہ بات پوچھ لیا کریں کہ آپ 3 سال پہلے آنے سے پہلے آپ نے اس ملک کو مدینہ کی ریاست کی بات کی تھی. اگر یہ ملک 75 سال سے اسلامی نہیں تھا تو
3 سال پہلے اس ملک پر مدینہ کی ریاست کا اطلاق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ ملک اسلامی تھا نہیں اور یہ کسی مذہب کے اوپر آزادی نہیں ہوا تھا، تو پھر اس ملک پر اسلامی یا مدینہ کی ریاست کا نام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کے قول اور آپ کے لیڈر کے قول میں تضاد آ رہا ہے، یا الفاظ دیگر میں کہوں تو آپ سراسر اپنی جماعتی منشور سے آپ بغاوت کر رہے ہیں، اور اس پر بڑے حضرات بھی آپ کا ایکشن نہیں لیتے، اور اس پر آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کے اپنے جو ہے اکاؤنٹ پہ بھی یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایک اسلامی لیڈر کے طور پر اور پاکستان کو ایک مذہبی اسلامی ریاست کے طور پر اسی 25 دسمبر کی تاریخ میں انہوں نے میسج لگایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی مذہب کے لیے آزادی نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی بیانوں سے آپ کسی اور کے اشاروں پر یہ بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے شاید کہ اس ملک میں بچوں کے پیمپر اتنے نہیں تبدیل ہوئے جتنے آپ کی جماعتیں تبدیل ہوئی ہیں، آپ نے جتنی جماعتیں تبدیل کی ہیں۔ آپ اپنے آغاز سے ہی جماعتوں کے رد و بدل میں تو آپ بڑے مشہور ہیں کہ ایک جماعت کو چھوڑ کر آپ پچھلی جماعت کو گالیاں، اور پھر اگلی جماعت میں گئے تو اس جماعت کو گالیاں، اور آپ نے تو جماعتیں جو تبدیل کی ہیں سب کے سامنے۔ لیکن کم سے کم جس جماعت میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے قائد سے تو اپنا بیان کو جوڑ لیں، ملا لیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اتنا تو کر لیں، جب بیٹھے ہوئے کم سے کم اس پر کے تو پابندی کریں۔ لیکن غیروں کے اشاروں پر یہ سب کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں ہر چند دن کے بعد۔ آپ مملکت کے وزیر کے طور پر نہیں، آپ کسی مخصوص ملک کی ترجمانی کے طور پر آپ اپنے بیانات داغتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔